خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وقال تبارک وتعالی إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد بہت سے احکام اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کام انسان اس دنیا میں کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر ایک ایمان والا اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے منمانی زندگی گزارتا ہے، تو زندگی دنیا کے اندر تو ان کی گزر جائے گی، لیکن میرے بھائی اور دوستو اللہ کے یہاں اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر مت چلو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ آگے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور انسان کا دشمن شیطان اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر سے روپیہ پیسہ لے کے جائے گا، نہیں، شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کیسے غلط راستے پر لگ جائے، صحیح راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستے پر لگ جائے، ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک کتاب ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اگر جو اردو حضرات پڑھنا جانتے آپ اس کتاب کو پڑھیں، تقی عثمانی کی کتاب ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کے لیے شرط یہ ہے اول کہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہو، پہلے نمبر پر۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، اور ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے حق پر ہونے کی دلیل کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کجی نہ ہو، فرق نہ پائی جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو گزری ہے وہ عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، بس بنفس نفیس حضور کے ذات سے کسی کو دشمنی نہیں، ابو جہل کو بھی دشمنی نہیں تھی، صرف عقیدے کی جب بات آتی تھی کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو، وہاں پر یہ سب لڑائی چلتی تھی۔ تو نمبر 1 کے اوپر ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ نمبر 2 کے اوپر ایک ایمان والا جب بالغ ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو، 5 وقت کی نماز کو اللہ نے اس کے اوپر فرض قرار دے دیا، ایمان والے کے اوپر۔ اب مرد حضرات مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، اور عورت حضرات گھر میں آ کر کے نماز پڑھے، گھر میں، اور گھر کے اندر بھی
وہ مکان، آپ مفتیان کرام سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ گھر کے اندر وہ مکان جو سب سے اندر ہو وہاں پر نماز پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے شرائط پائے جاتے ہیں ان کے عورتوں کے لیے۔ حرم شریف جیسے مقدس اور بابرکت مکان کہ اگر وہ عورت اپنے روم میں رہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اگر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، لاحق نہیں ہے، تو حرم شریف کے اندر آ کر کے جتنا ثواب ملے گا اس کو اللہ روم میں دے گا اس کو ثواب، کیونکہ پردے کے بارے میں سخت وعید ہے ان کی۔ ہاں اگر کوئی خطرہ ہے، روم میں اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، پریشانی ہے، تو وہ آ جائے حرم شریف کا، لیکن اولا درجہ تو وہی ہے۔ اسی طرح کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر کے نماز پڑھے، ان کے لیے شرائط ہے میرے بھائی اور دوستو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک حجرہ شریفہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام موجود تھے جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدفون کیا، اس کے بعد سے جانا بند کر دیا۔ ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو عورتیں درگاہوں کے اوپر آ کر کے اولاد مانگتی ہے، روزی کے مسائل حل کرواتے ہیں، علماء سے آپ جا کر کے مسئلے پوچھو کہ اس کے عقیدے کا کیا حل ہوگا۔ روزی دینا، اولاد دینا، عورت کے بارے میں اتنے شرائط، ہاں وہ دعا کروا سکتی ہے لیکن درگاہ کے اوپر جا کر کے نہیں، گھر سے کسی بزرگان دین سے، کسی اللہ والے سے دعا کروا سکتی ہے لیکن پردے میں۔ اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرے ایسی حرکت میرے بھائی اور دوستوں کرتے کہ نماز ادھر ہوتی ہے اور وہاں جا کر کے بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ بعض علماء فرمایا وہ اللہ والے کو تمہارے عمل سے خوشی نہیں ہوگی، وہ تو ناراض ہوں گے۔ اللہ والے تو نماز کے بار اتنی پابندی، حضرت ناجا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں وہ سوتے تھے رات کو، زیادہ دیر نہیں سوتے تھے کسی، اور 20 سال تک یہ مسئلہ رہا۔ تو کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ کو رات کو زیادہ سوتے نہیں ہے، یہ تو جوانی کا عالم ہے، تو جواب دیا، یہ جواب لکھنے کے قابل ہے کہ میں اس ڈر سے نہیں سوتا ہوں کہ کہیں میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، یعنی 20 سال تک اس کی۔ اب ایک آدمی پوری رات درگاہوں پر جا کر کے فجر کی نماز ضائع کر دے، آپ خود دل سے آدمی فیصلہ کرے وہ اللہ کے ولی ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یقیناً ہمارے دل میں اولیاء کرام کی محبت ہونی چاہیے، کرامات الاولیاء حق ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کا حکم ہمارے اوپر ہو، تب وہ جا کر کے اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو 5 وقت کی نماز ہمارے لیے ضروری ہے، مرد ہو عورت ہو۔ اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو اس کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں فرض نماز قضا کریں گے تو ہماری اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ فرض نماز کی پابندی، اسی طرح سنت مؤکدہ کی پابندی۔ کتنے ایسے بھائی ہمارے ہیں جمعہ کی نماز کے اندر دیکھ لو، فرض نماز پوری ہوئی بس جا کے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آپ جان بوجھ کر کے سنت مؤکدہ کو ترک کرو گے، جان بوجھ کر کے۔ سنت مؤکدہ جو 12 رکعت ہے، فجر میں 2 رکعت اور ظہر میں 6 رکعت ہے، اسی طرح عشاء کے اندر 2 رکعت ہے اور مغرب میں 2 رکعت ہے، اگر جان بوجھ کر کے آپ چھوڑو گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ حشر کے میدان کے اندر حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ 8 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کی فضیلت ہے کہ جو آدمی سنت غیر مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت ہے سنت غیر مؤکدہ ہے، آدمی اس کی پابندی کرے۔ جمعہ کی نماز اللہ نے فرض کیا، جمعہ کی نماز کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو وتر پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ادا کرنا واجب ہے، اگر کسی مسلمان بھائی کا چھوٹ گیا تو اس کو قضا کرنا واجب ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی عاقل مرد و عورت کے اوپر ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو۔ سنت مؤکدہ کی پابندی، غیر مؤکدہ کی بھی پابندی، نفل، اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے۔ اسی طرح آگے فرماتے حضرت
رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے، 1 مہینہ کا روزہ۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، عذر ہے تو معاف، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر کے اگر آپ اس کی قضا کر رہے ہو تو اللہ کے یہاں اس کو جواب دہ دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا، مہینے کے 13، 14، 15 عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، یہ سب سارے فضائل ہیں، آدمی بشاشت سے اس کو رکھے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو مالدار بنایا ہو وہ سال میں اپنے مال سے 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے اس دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کر دے سال میں۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد وہ حج ادا کر لے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ اگر اپنے حق کے اندر کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی دیکھیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں علماء نے فرمایا کہ جب تک بندہ وہ معاف نہ کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ کتنے ایسے بڑے بھائی ہیں جو اپنے بہن کو اس نے وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ شادی کے موقع کے اوپر تمہارے پیچھے میں نے خرچ کر دیا تھا وہ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، بہن کا جو حصہ شریعت میں آپ کو دینی پڑے گی۔ وراثت کا مسئلہ بہت ہی کٹھن ہے۔ اگر بہن کے حصے میں 20,000 کیوں نہ آیا ہو، اگر آپ نے اس کو وراثت کے مال میں نہیں دیا تو حشر کے میدان کے اندر آپ کو جواب دہ دینا پڑے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب تک باپ حیات میں ہوتا ہے تو باپ تو بیٹے کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا، بڑے بھائی جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نیت کے اندر کھوٹ ہو جاتا ہے۔ بہت ایسے سارے مسائل دیکھنے کو آپ ملیں گے۔ تو حقوق العباد بہت ہی میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو ستایا ہے تو میرے بھائی اور دوست اس کے اثرات اسی دنیا کے اندر ہمارے اوپر پڑنے والے ہیں۔ ماں باپ کا خوشی، اور خاص کر کے وہ ماں باپ والد جن کے والدہ گزر چکا ہو۔ بعض مرتبہ بیٹا نشہ کی حالت میں آ کر کے بوڑھے باپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، وہ تو رات کو اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی تو اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جس کی وجہ سے اس کے دلوں کے اندر خوشی ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب گھر کے اندر آئے تو ان کے چہرے کے اوپر خوشی کی بشاشت تھی، تو اپنے والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج کیا ہوا، کتنے لوگ ہمارے اوپر وہ توبہ کیے گناہوں سے۔ تو کہنے لگی بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں اس میں۔ کہ کمال کیسے نہیں؟ آپ تو گھر میں رہتی ہو، اب بوڑھی ہو چکی ہو۔ کہ بیٹا جب تم سفر میں جاتے ہو تو ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر کے تمہارے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو صحیح سالم رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام کے حالات کو آپ پڑھو گے تو میرے بھائی اور دوستو اس کو ماں باپ کا اثر ضرور اس کے اندر آپ کو ملا ہوگا، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے فقیہ، ان کے بچپن میں اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، والدہ نے دعا کی، کیسی دعا کرتی ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ سے کہا مامی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا، اور ایسا واپس کیا کہ چاندنی رات میں بیٹھ کر کے حرم شریف میں کتابیں لکھی۔ یہ کس کا؟ والدہ کی دعا کا اثر۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے ہم والدہ کو تکلیف نہ پہنچائیں، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہمارے پاس سارے اسباب ہیں، مہیا ہے خوشی کے، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو ستا کے رکھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو خوشی کی زندگی یہاں نہیں گزر سکتا۔ کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو ماں باپ کی رضامندی کے بغیر وہ شادی کر لیتا ہے۔
ماں باپ کے دل میں خواہش نہیں ہوتی ہے، بیٹا تانا دیتا ہے کہ اگر ہم کو یہاں شادی نہیں کراؤ گے تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، مجبور ہو کر کے والدین بیٹے سے کہتا ہے جاؤ تم شادی کر لو، لیکن بعد میں چل کر کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے والدین سے مشورہ کر کے زندگی گزاریں، اسی میں میرے بھائی اور دوستوں خیر خواہی ہے۔ اپنے ذات سے ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، پڑوسی کا ہمارے اوپر حقوق ہے، یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلمین بھی کیوں نہ رہتا ہو، اپنی ذات سے ہم غیر مسلمین کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ مذہب اسلام اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ چند کام کرنے کے ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ایک ایمان والا کرے گا تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی توحید کے اوپر گزرے۔ روزانہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کے اندر بعض ایسی چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، جیسے آج 1 سے لے کر کے 30 پارہ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کے صورت میں۔ آج جو قرآن کریم کے سائیڈ میں جو عین لکھا ہوا رہتا ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھے، پھر عین کے اندر بھی کچھ لکھے رہتے ہیں، تعداد اوپر بھی نیچے بھی، آیتوں کے بیچ میں کبھی لام آتا ہے، کبھی صاد آتا ہے، کبھی میم آتا ہے، یہ سب علامات نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں جیسے زبر زیر پیش یا حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں لگایا۔ عربی لوگ تو پڑھ لیتے لیکن غیر عربی لوگ کو کیا کتنا مشکل ہوتا، لیکن حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے اندر یہ کام کروایا تھا، قرآن کریم کے اوپر زبر زیر پیش لگوانے کا۔ تو روزانہ ایک انسان آپ دیکھو صبح سے لے کر کے شام تک کتنی مرتبہ وہ نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، کتنی مرتبہ؟ 17 رکعت تو فرض ہو جاتا ہے، سنت مؤکدہ 8 رکعت غیر مؤکدہ، پھر نفل ہے جو تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، چاش پڑھ رہا ہے، کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے سوچے کہ میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے، یا اللہ مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ پہلے پارے کا جزو نہیں ہے، پہلا پارہ تو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور پہلے ہی الف لام میم لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتلا دیا کہ جو بھی تم کو علم دوں گا میں اپنے فضل و کرم سے دوں گا، تمہارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اس لیے حروف مقطعات کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ کہا، لیکن صحیح معنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش سے 4 چیزوں کو امت محمدیہ کو عطا کیا، ایک تو یہ سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع، اور اسی طرح انا اعطینا جو کل کوثر ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش کے خزانے سے 4 چیزوں کو عطا فرمایا۔ اور حضرت علی فرماتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور نہ بقیہ قرآن میں نازل کیا، کیونکہ پوری توحید ہے اس کے اندر، توحید ہی توحید میرے بھائی اور دوستو۔ تو روزانہ ایک انسان اہدنا الصراط المستقیم کی بھیک مانگتا ہے، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت۔ اس لیے کہا یہ 7 آیتوں میں سے 3.5 آیت کا تعلق، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے بندہ۔ اس دنیا میں اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں بار بار، جب وہ تعریف کرتا ہے جو خوش ہو جاتا ہے پھر آگے چل کے اس کو دیتا ہے۔ وہ 3.5 آیت کا تعلق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک بندہ نماز کی حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم،
جو بڑا مہربان رعایت رحم کرنے والا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بڑی نعمت بھی دے اور چھوٹی نعمت بھی دے، اور رحمان اس ذات کو کہیں گے جو اپنوں کو بھی دے اور غیروں کو بھی دے۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے لیکن اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، وقت کے اوپر روزی دے رہا ہے۔ رحمان الدنیا یعنی اللہ اتنے رحم والے ہیں، چاہے دنیا کے اندر انسان کی جیسے بھی زندگی گزرے، چاہے احکام رسول کے اوپر گزرے یا نہ گزرے، اس کو اللہ وقت پر روزی کھلاتے ہیں۔ لیکن وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ، رحیم کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے حشر کے میدان کے اندر، وہ خاص ایمان والے کے ساتھ، خاص رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب آدمی الحمدللہ رب العالمین نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ستائش کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اس کو جب ایاک نعبد تک پہنچ جاتا ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے ضمن علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو کوئی حالات، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ جائے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور بعض علماء نے فرمایا مجربات اکابر ایک کتاب ہے کہ فجر کی نماز کی فرض سے پہلے اور سنت کے بعد، سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد اور فجر نماز سے پہلے درمیان میں اگر آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 40 مرتبہ پڑھ لو گے، 40 کی تعداد پڑھ لو گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو مضبوط رکھیں گے اور آپ کی توحید کو اللہ تعالیٰ صحیح اور سالم باقی رکھیں گے۔ اور حالات کے اوپر اگر آپ کے اوپر آ بھی جائے تو اس حالات کے اندر بھی آپ ثابت قدم رہیں گے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ بعض آدمی ایسے الفاظ کا دیتے ہیں، ایاک نعبد اغثنی یا غوث الاعظم، میری مدد فرما یا غوث اعظم۔ اب اس کے ذمن ایاک نعبد کتنی مرتبہ وہ صبح سے لے کر کے شام کر رکھے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد ہم مانگتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ ہم اپنے زبان سے نہ نکالیں جس کے وجہ سے اللہ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح راستے کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے فرمایا کہ کیا ابھی ہم لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہیں؟ ہاں، ابھی تک تو اللہ نے صحیح راستے پر رکھا ہے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ موت کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم ایمان کے اوپر باقی رہ سکتے نہیں رہ سکتے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آدمی نماز کے حالت میں اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ ابھی تک تو آپ نے ہم کو صحیح راستے پر رکھا ہے، آگے بھی صحیح راستے پر رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اس لیے کبھی آپ سورہ فاتحہ 25 نام علماء نے بیان کیے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ہیں 25 نام، اس میں سے کچھ نام مشہور بھی ہے، ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، سبع مثانی، بار بار پڑھی جاتی نماز میں۔ فرض نماز اگر 4 رکعت ہے تو پہلے 2 رکعت میں تو واجب ہے۔ فرض نماز کے علاوہ سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، وتر ہے، نفل میں، سب نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بار بار انسان اللہ کے سامنے اپنی ہدایت کی بھیک مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب کون سا سیدھا راستہ جس پر اللہ نے انعام کیا؟ کوئی نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے جس پر انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم سے علماء فرماتے ہیں یہودی مراد ہے اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہے۔ تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری عظمت اللہ۔ جتنے بھی آج گناہ کے کام ہو رہے ہیں، علماء نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
کتنے مسلمان آج 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک رات گزار رہا ہے، اور جیسے ہی دینے کا وقت آتا ہے اللہ آخر وقت میں پہلے آسمان پر آ کر کے خود ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کی روزی عطا کروں، لیکن عین وہ وقت غفلت کا وقت ہو جاتا ہے اور لوگ بستروں کے اوپر پڑ کے سو جاتے ہیں۔ کم سے کم ہمارا ایمان تو اتنا ہو جائے کہ ہم 5 وقت اللہ کے گھر میں آ کر کے میرے بھائیوں اور دوستوں 5 وقت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت متقی عثمانی فرماتے آگے چل کر کے کہ ہماری زندگی اسلام کے طور طریقے کے اوپر ہو۔ ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے؟ ہماری زندگی اسلام کے طور طریقے کے اوپر ہو۔ حدیث میں آیا اگر کوئی نوجوان مرد ہو کر کے عورت جیسا لباس پہنتا ہے، عورت جیسا شکل و صورت بناتا ہے، کتنے ایسے نوجوان دیکھو بال بڑا رکھ کر کے بیچ میں وہ چوٹی لگاتا ہے، عورت جیسا شکل و صورت بنا رہا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ یعنی اللہ نے تو اس کو مرد بنایا، لیکن مرد بننے کے باوجود بھی عورت جیسا شکل و صورت اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں لڑکیاں ہو کر کے وہ مرد جیسا شکل و صورت بنا رہا ہے، لباس اختیار کرتا ہے۔ کتنی ایسے لڑکیاں آپ کو بازاروں میں غیر تو غیر مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے، مسلمان لڑکیاں جو پینٹ پہن کر کے اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھروں سے باہر نکلتی۔ تو یہ ایسی چیزیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کے جو عورتیں ایمان والی ہو کر کے عورتوں جیسا ہو کر کے مردوں جیسا شکل و صورت اختیار کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے شرائط ہے کہ جب ہم گھر میں اللہ کے گھر میں آئیں تو ہمارا لباس اسلامی طور طریقے پر ہو، سنت کے مطابق لباس ہو، جس لباس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں۔ جہاں تک سطر کا مسئلہ ہے تو مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، وہ تو چھپ جائے گا تو ہو جائے گا، لیکن جس لباس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، ایسے لباس کو ہم پہننے کی کوشش کریں۔ سادہ لباس ہو ہمارا، سادہ لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آدمی مرتا ہے کفن میں بھی اس کا جب کپڑے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ سادہ لباس ہی اس کو کبھی دیکھا ہے کہ رنگین کپڑا کفن والوں کے لیے دیتے ہیں؟ عام طور پر سادہ ہی لباس ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ایسے لباس پہن کر کے آئیں جس لباس سے اللہ کی خوشی ہو۔ کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے کہ نماز کے حالت میں اس کا کہنی کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس بالکل کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، عذر ہے، تو عذر کے حالت میں آدمی ایسے لباس پہن کر کے کپڑا پہنے۔ اگر ہمارے پاس اچھا سے اچھا لباس ہو تو ہم پہن کر کے اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کریں۔ ہماری لباس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ انسان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی حاضری ہوتی ہے، ہم ایسی حرکت نہ کریں مسجد میں رہ کر کے جو فرشتوں کو تکلیف ہو جائے۔ تو ہمارا لباس صحیح ہو، شکل و صورت صحیح ہو، ہم جو تجارت کر رہے ہیں سنت کے مطابق تجارت کریں، حلال و حرام کی اس میں تمیز رکھیں۔ جس تجارت سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں ویسے تجارت ہم کریں۔ غلط طریقے سے تجارت کر کے ہم تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر میرے بھائی اور دوستوں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والا بنایا ہے۔ ہم مسائل کو سیکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، اور جو ضروری کام کرنے کے میرے بھائی اور دوستوں کریں وہ، تبھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ سکتی۔ ورنہ پورے عالم کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، مدارس کے اوپر حالات ہیں، مساجد کے اوپر حالات ہیں، آدمی نہ جانے کتنے سال ہا سال محنت کر کے آج مکان بناتا ہے، لیکن ذرا سی کوتاہی اور غلطی میں حکومت کیا کر رہی سب آپ کو معلوم ہے۔
تو ایسے وقت میں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہو، مسجد کو ہم آباد کریں، ماں باپ کے حق کو ادا کریں، 5 وقت کی نماز کی فکر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کی فکر کریں، ذکر و اذکار کی تلاوت کی فکر کریں، سنت کے مطابق ہمارا لباس ہو، جس طرح ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نمازوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح سے ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہم سے خوش ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی خوش ہوں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔